شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، اور اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا۔ اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گی۔ اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ شرک فی الذات، یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا۔ عجیب بات ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی۔ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برہمن کی اولاد برہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی۔
اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو. اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ. تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں. یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، اللہ ان کا پالنے والا پوسنے والا ہے. اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ. لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا. سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو. اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا. اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا. تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں. وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے. وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں. لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں. اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ شکلیں ظاہر ہوئی. اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب، اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے، علم الاشیاء، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے. اللہ نے کان دی ہے سنو، آنکھیں دی ہیں دیکھو، مشاہدہ کرو، سنو. پھر جو سینس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو، جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر، وہ اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، اس سے نتیجے نکالے گا، میموری کے اندر محفوظ کر دے گا. پھر اور دیکھو، اور سنو، اور غور کرو.
نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسیس کرو، اس سے نتیجے نکالو، سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو، ٹیلی کرو، ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا، اس سے بھی اسٹور کر لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادی علوم ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، ٹیکنالوجیاں، وہ اس طور سے بڑھی ہیں قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم۔ پچھلے 200 سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے، بہت بڑا بگ بینگ ہے کہ جو ان فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا ہے۔ لیکن ایک دوسرا علم جو ہے، انسانی عقل جو ہے، وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، میں 73 برس پہلے پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی معلوم ہے 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا، اور اٹ واز اے بولٹ فرام دی بلو۔ پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے۔ And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ قدم بقدم میں اپنی قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ بڑھی نہیں ہے عمر، گھٹ رہی ہے۔ لیکن کیا موت، اس کے بعد بھی بیونڈ ڈیتھ بھی کوئی میری ایگزسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ Is that going to be the end؟ علم کیا ہے، نالج کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکوائر اٹ؟ نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہیں ڈھکوسلے؟ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار مستقل ہے، پرماننٹ ویلیوز ہیں؟ یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں، یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں۔ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ میٹا فزکس ہے۔ خیر و شر کیا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو، اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ بظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے، تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے؟ یہ ایتھکس کا مضامین ہے، یہ علم الاخلاقیات۔ علم کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ہاؤ ٹو ایکوائر دم، یہ ایپسٹیمولوجی کہلاتی ہے۔ یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا، گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس عقدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے۔ اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے، اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہیں، اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام، بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے۔ 6 درشن، 6 different schools of thought in philosophy existed in India۔ اس میں الحاد مطلق بھی ہے اور اس میں توحید مطلق بھی ہے۔ دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی۔ تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریٹر تو ہے، سمجھ میں آ گیا، اس نے یہ کائنات کیسے کریٹ کی؟ ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا۔ تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا، میٹر کے بغیر تو وہ کائنات نہیں بنا سکتا تھا۔ تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی ہمیشہ سے ہے، قدیم، یہ سنویت ہے۔ ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے، آتما بھی ہمیشہ سے۔ یہ تثلیث ہو گئی۔
تعدد قدما۔ اچھا، ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا، یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے۔ یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک، اس کا نام ہے ہمعوس، سب وہی کچھ تو ہے۔ جیسے برف پگھلی پانی بن گیا، اب برف کہاں ہے بھائی؟ یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے۔ اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا، کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا۔ یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوست، پوری کائنات، ہر شے۔ اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم۔ مونوتھیزم ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم بہت سے خداؤں کو ماننے والے، پینتھیزم ہر شے کو خدا سمجھنے والے۔ پین، آپ لفظ بولتے ہیں پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے۔ پین اسلامزم، جمال الدین افغانی جس کے دائی بن کر کھڑے ہوئے تھے 19ویں صدی عیسوی میں، تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوست پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک۔ اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا، خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار ان کے بلند ہیں، یہ اس دھرتی کے مکین نہیں ہے۔ یہ تو بڑا گھٹیا، ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے۔ جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ یہ پستی کے مکین، زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان، یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے، شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا، تو یہ تو پستی کے مکین، ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے، بلند اس کا کردار ہے، تو وہ اس جگہ کے نہیں ہیں، وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں۔ خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی۔ یہ بھی بدترین شرک ہے، یہ ہوا انڈیویجول لیول پر۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے۔ بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے۔ پہلی تثلیث تھی باپ، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم کو شامل کرتے تھے، اور پھر گاڈ ایز سن، حضرت مسیح، تین۔ اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے دی ہولی گھوسٹ، جبریل امین، ان کو شامل کیا۔ تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے۔ یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے۔ اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے،
پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ سما سے متعلق ہے، کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم، کاسمک بیلنس۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا۔ تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا، تین ایمانیات ہیں۔ ایمان باللہ توحید کے ساتھ، ایمان بالمعاد آخرت، ایمان بالرسالت، اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے، تو قرآن کا ایک تہائی ہو گئی۔ اب آئیے دوسری قسم کا شرک، شرک فی الصفات۔ یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر پھسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے۔ ہم بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ شرک فی الوجود ہو گیا، دو وجود ہو گئے۔ اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے، انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا۔ ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے، خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے، بلکہ کھائی میں گر جائیں گے۔ اللہ کی ذات ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے، جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے۔ لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں؟ اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے۔ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کون اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرے گا؟ اچھا، ہر صفت اس کی غیر محدود ہے، جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے۔ اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، صفت بھی ہمیشہ سے۔ جبکہ ما سوی اللہ کا وجود بھی عطائی اور محدود اور حادث،
ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا۔ اللہ کا علم غیر محدود، اس کا ذاتی علم ہے، یہ کسی نے نہیں دیا ہے، غیر محدود ہے، اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ایسے ہی اس کا علم بھی قدیم ہے۔ تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے جو رہتی نہیں ہیں، اور انسانوں میں سے کسی کا بھی ہو، فرشتوں کا بھی ہو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں؟ اور ابھی آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ سنا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے دیا۔ تو یہ صفات، اور صفات میں نوٹ کیجئے 6 صفات، ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں، بٹ اف یو بوائل them ڈاؤن، اگر ان کا آپ نکالے نچوڑ تو وہ 6 صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام الصفات، بنیادی صفات۔ نمبر 1 وجود، نمبر 2 حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام، متکلم ہے، کلام ہے اس کا، فعال لما یرید ہے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے، الحی ہے۔ تو وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ اب وجود کا مسئلہ ہے، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ اشتراک ہو گیا، ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ توحید وجودی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جسے وحدت الشہود قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ہے، یہ توحید وجودی ہے، یہ اعتباری وجود ہے۔ جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ تو جانتے ہیں نا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم 0 کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے، پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے۔ قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، اس سے اعمال ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت 0 ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود 0 ہے، جس کے لیے مختلف مثالیں دی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، کہ آپ ایک لاٹھی لے لیں، لاٹھی کے سرے پر کپڑا باندھیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، آگ لگا دیں، ایک شعلہ جوالا، شعلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب لاٹھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں، دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعلہ ہے صرف۔ تو یہ کائنات کیا ہے؟ کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی البرایا او ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے، یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے، یا ظلال ہیں، سائے ہیں، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے، اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کہ یہ بڑے مشکل، بہت مشکل مسائل میں سے ہے۔ فلسفہ وجود یہ میٹا فزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفے کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، ہمارا وجود اعتباری ہے، ریلیٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی طرح اب علم میں غیب کا جو جھگڑا ہمارے ہاں چلتا ہے، علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی،
کہ علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو، تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی، اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے، ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے، کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفظہ، حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے۔ فرشتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر آن ہے۔ تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد۔ یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، تو تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا، آگے بڑھے، پھر یا محمد، پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر آواز آئی یا محمد۔ اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر۔ تو باقی تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو روح الامین، روح محمدی پر نزول کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے قرآن۔ ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا، جو میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب کہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے، لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری ہے۔ اسی میں ہے یہ شعر، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ نظم بڑی عجیب ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت، جدید فلسفے، جدید نظریہ، ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے، ریشنلزم ہے، عقلیت ہے جہالت۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اسی میں یہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ بہرحال حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کی سیر کر لی۔ یہ غیب ہے ہمارے لیے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہے، میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں۔ وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ہے ایک اعتبار سے۔ بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ۔ تمہارا علم تو وہیں تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں۔ ان سے جو ماوراء ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات، فزیکل ورلڈ سے ماوراء، جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے۔ ہماری ساری سائنس، ہمارا سارا مطالعہ، ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، عالم امر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں
اور انسان کی روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں واقعات تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن، صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا، ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنسدان وہاں تک پہنچ گئے ہیں، دی بگ بینگ. کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے. اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے، وہ بالکل دوسرا دور تھا. بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ہمارے اس چینل اسلامک سول کو سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ.